الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، جن میں بتلایا گیا تھا کہ کائنات کے اندر جس چیز کی بھی تعریف ہو رہی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کس بنیاد پر کی جا رہی ہے، اور وہ بنیاد ہے اللہ رب العزت کا رب ہونا، کہ اللہ رب العزت تمام عالم کے رب ہیں، تمام جہانوں کے رب ہیں۔ اس سورت کی دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم۔ وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ رحمان اور رحیم دو الگ الگ لفظ ہیں تو اس لیے ترجمہ بھی اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے دونوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ الرحمن کے معنی ہوئے وہ ذات جو سب پر رحم کرنے والی ہے، اور رحیم کے معنی وہ ذات جو بہت رحم کرنے والی ہے۔ گویا الرحمن کی اگر ہم تعریف کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رحمان کے معنی میں وسعت ہے۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت سے کوئی مخلوق خالی نہ ہو، ہر مخلوق پر اس کا رحم چل رہا ہو، اس کی مہربانی چل رہی ہو۔ تو جس کی مہربانی، جس کی رحمت تمام مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہو، اس کو کہتے ہیں رحمان۔ اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت کامل اور مکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظاہرہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے، خاص طور پر صفت رحمان کا مظاہرہ اس دنیا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنی مخلوقات اس کائنات کے اندر موجود ہیں ان سب کو اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت کس طرح حاصل ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت اپنے ماننے والوں کی پرورش اور تربیت کر رہے ہیں، ان کو رزق دے رہے ہیں، ایسے ہی جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی تربیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہے ہیں۔ یہ زمین اللہ کی طرف سے پھیلا ہوا ایک دسترخوان ہے جس پر ایمان والا بھی کھا رہا ہے، غیر ایمان والا بھی کھا رہا ہے، اللہ کا دوست بھی کھا رہا ہے، اللہ کا دشمن بھی کھا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو پیسہ دے رہے ہیں، ایسے ہی نہ ماننے والوں کو بھی دیا جا رہا ہے۔ تو یہ صفت رحمان دنیا کے اندر نظر آتی ہے، اور صفت رحیم کا مظاہرہ آخرت میں ہوگا، اس لیے کہ آخرت میں صرف ان لوگوں کو اللہ کی رحمت ملے گی کہ جن کے پاس ایمان ہے، جو اللہ پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آخرت میں اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، اور اس دن اللہ کی رحمت کامل اور مکمل ہوگی۔ اس دن غیر ایمان والا، اللہ کا انکار کرنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اگرچہ دنیا کے اندر انسان پر اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن یہ رحمت کامل اور مکمل نہیں ہے، بلکہ ہر رحمت کے ساتھ، ہر خوشی کے ساتھ، ہر راحت کے ساتھ ایک تکلیف، رنج اور مصیبت بھی ہے۔ کسی کو کوئی راحت کامل طور پر نصیب نہیں ہوتی، ایسی کامل راحت کہ اس کے اندر تکلیف کا کوئی شائبہ نہ ہو، چاہے کوئی بڑے سے بڑا حکمراں ہو، بادشاہ ہو۔ آپ اگر اس کو دیکھیں، اس سے معلوم کریں کہ بھئی تمہارے حالات کیا ہیں، تو ہر کوئی چاہے وہ کتنی عیش و عشرت کے اندر ہو، کتنی ہی راحت کے اندر ہو، وہ یہ بتلائے گا کہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، میرے ساتھ یہ پریشانی ہے۔ کوئی ذات ایسی نہیں ہے اس دنیا کے اندر انسانوں میں کہ جس کی راحت کے ساتھ ساتھ تکلیف ملی ہوئی نہ چل رہی ہو۔ اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالی نے 3 عالم بنائے۔ ایک عالم تو وہ ہے جہاں خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، جہاں رنج و غم کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، وہ ہے جنت۔ اور ایک عالم وہ ہے کہ جہاں رنج و غم ہی ہے، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، عذاب ہیں، راحت اور خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ عالم ہے دوزخ، جہنم۔ اور تیسرا عالم وہ ہے کہ جہاں راحت اور رنج دونوں ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور وہ ہے عالم دنیا۔ تو دنیا کے اندر جس آدمی کے ساتھ کوئی خوشی ہے، ساتھ ساتھ کوئی رنج و غم بھی ہے۔ کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو اس سے مستثنا ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنی ہی دنیا کی دولت کے انبار رکھنے والا کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے منصب پر فائز کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کی تحقیق کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس کے اس راحت کے سامان کے ساتھ ساتھ رنج بھی اس کو موجود ہے، تکلیف بھی اس کے پاس موجود ہے۔ یہاں تک کہ انسان دنیا کے اندر جو رزق استعمال کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اطمینان نہیں ہے کہ یہ رزق جو ہے مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس رزق کے ساتھ بھی اس وقت ہر وقت یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے نقصان کر دے، بدہضمی کے اندر مبتلا کر دے، مجھے اس سے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اس کو ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے کہ دنیا کا جو رزق میں استعمال کر رہا ہوں یہ مجھے نقصان بھی دے سکتا ہے، حالانکہ اس کے پسندیدہ رزق ہے، لیکن خطرہ ہے۔ اس کے برخلاف آخرت میں جنت کے اندر جو رزق ایمان والوں کو دیا جائے گا، اس پر کوئی خطرہ، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ یہ رزق ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ تو دنیا کے اندر رنج و غم ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور آخرت کے اندر رنج و غم نہیں ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جنتیوں کی صفت بیان فرمائی، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی آنے والے دور کے اندر کسی تکلیف میں مبتلا ہونے کا بھی اندیشہ نہیں ہوگا، اور جو کچھ دنیا کے اندر چھوڑ کر گئے اس پر کوئی رنج بھی ان کو نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا کے مقابلے میں ان کو آخرت کے اندر بہت عظیم نعمتیں ملیں گی۔ تو یہ 2 صفت بیان فرمائی، ایک رحمان اور ایک رحیم، مادہ دونوں کا رحمت ہی ہے۔ اس دنیا کے اندر اگرچہ لوگ جو ہیں ایسے کام بھی کرتے ہیں جن پر غضب آنا چاہیے، عذاب آنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں
کہ برائیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا غلبہ ہے. اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں, درگزر کر دیتے ہیں, دنیا میں عذاب نہیں دیتے ہیں. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے, سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے, میرے غصے پر غالب ہے. یعنی غصہ تو آتا ہے لیکن صفت رحمت کی بنیاد پر اللہ رب العزت اس غصے کا اظہار نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عذاب دینا نہیں چاہتے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان لاتے رہو. اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کا شوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو شوقیہ عذاب نہیں دیا. جس قوم کے اوپر دنیا کے اندر عذاب آیا وہ ان کی بدعملی کی بنیاد پر آیا, ان کے اعمال بد کی بنیاد پر آیا. ورنہ اللہ تعالیٰ تو درگزر کرتے رہتے ہیں, معاف کرتے رہتے ہیں کہ شاید یہ سدھر جائے, شاید یہ سدھر جائے. انسان بہرحال غلطی کا پتلا ہے, غلطی ہو سکتی ہے, لیکن غلطی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس غلطی پر جم جائے. اگر غلطی ہو جائے تو غلطی پر توبہ کر لینی چاہیے. اگر انسان غلطی پر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف بھی فرما دیتے ہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو خطاب فرمایا جن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے کہ اے میرے بندو, جن سے اپنی جانوں پر ظلم ہو گیا ہے, جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمت کی بنیاد پر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. شرط یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو. توبہ تو کرو, آؤ تو صحیح, کتنے بڑے گناہ تم نے کیے ہوں, اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سچے دل سے توبہ کر لو گے تو اللہ رب العزت تمہارے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے. چاہے انسان نے 70 سال ہی کیوں نہ گناہ کیے ہوں, لیکن ایک مرتبہ اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر اس حقیقت کو بیان فرمایا گیا ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. اور فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. گناہ سرزد ہونا فطری تقاضے کے مطابق ممکن ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس گناہ پر جم جائے, اس گناہ پر نادم نہ ہو. اگر گناہ ہو جائے تو اس پر ندامت کا اظہار کرے, اللہ رب العزت سے توبہ کرے تو اللہ رب العزت جو ہے معاف فرما دیں گے. یہ دونوں آیتیں, یہ آیت یہی بتلا رہی ہے الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے مہربان ہیں. دنیا کے اندر اللہ کی رحمت جو ہے وہ عام ہو رہی ہے. بڑے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف فرما رہے ہیں, عذاب نہیں دے رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ صفت رحمت کا تقاضا کر رہے ہیں, صفت رحمت کا معاملہ کر رہے ہیں, تمہارے گناہوں پر درگزر سے کام لے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی شخص ظلم و زیادتی کرتا ہے, ہمارے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کے ساتھ رحم کا اور عفو درگزر کا معاملہ کریں. جیسا معاملہ ہم کرتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا. ہمیں چاہیے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں, کسی کی حق تلفی نہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں.
ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے جو ہیں خدائے رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحم من فی الارض، تم رحم کرو ان پر جو زمین والے ہیں، یرحمکم من فی السماء، تو تم پر مہربانی کرے گا، رحم کرے گا وہ جو آسمان کے اندر ہے۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنے متعلقین کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ رحم کا، معافی کا، عفو درگزر کا برتاؤ کریں۔ ان دو آیتوں میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا بیان آ گیا۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ وہ رب ہے سارے جہانوں کا، دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ رحمان ہے، یعنی دنیا کے اندر اپنی رحمت کو عام کرنے والا ہے، اور تیسری صفت بیان فرمائی الرحیم، کہ وہ رحیم بھی ہے، یعنی وہ تام الرحمت بھی ہے، ایمان والوں پر آخرت میں وہ کامل اور مکمل رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ لفظ رحمان جو ہے چونکہ عام الرحمت کے معنی میں ہے، یعنی وہ ذات جس کی رحمت سے کوئی شے باہر نہ ہو، اسی لیے لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ غلط ہی کرتے ہیں، اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو عبد الرحمن کہہ کر نہیں پکارتے، بلکہ صرف رحمان کہہ کر پکارتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، عبد الرحمن کہہ کر پکارنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آیتیں بتلا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ مہربانی کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اس لیے ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔